دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح ایک مرتبہ عراق کے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھوڑے پر بیٹھ جاتے تھے اس گھوڑے کی عمر بڑھ جاتی تھی، یعنی کہ وہ گھوڑا کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ دوستو، اس گھوڑے کی رفتار، اس کی خاص آواز اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے گھوڑے کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا میدان جنگ میں حملہ آور ہوتا تو ایسا لگتا کہ یہ گھوڑا اڑ رہا ہو، اس لیے اس کو ذوالجناح یعنی دو پر والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن سے ہی اسی گھوڑے سے لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ اپنے گھوڑے کے پاس موجود تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی بھی موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین سے پوچھا کہ بیٹا، کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، میں اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ بات ذوالجناح نے سن لیا اور فوراً دوڑتا ہوا امام حسین کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سواری کر سکے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گھوڑے پر سواری کی۔ یہ واقعہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا، یہی گھوڑا ہے جو یوم عاشور کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ دوستو، اسی وجہ سے کربلا کے میدان میں اپنے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس گھوڑے نے وہ وفا کی جس کو دیکھ کر خود وفا کو ناز ہونے لگا۔ دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا ذوالجناح کے بارے میں یہ کافی مشہور ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر پانی روکے جانے پر ذوالجناح کو کافی بار پانی پینے کا موقع ملا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ انہوں نے پانی نہ پی کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وفاداری کا پیغام دیا۔ دوستو، اس کے بعد کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ذوالجناح سے نیچے گرے تو ذوالجناح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس طرح سے کھڑا ہو گیا کہ یزیدیوں کی طرف سے آنے والی ہر تیر کو اپنے جسم پر جھیلنے لگا۔ ذوالجناح کو اتنی تیر لگے کہ اس کے جسم پر کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی ذوالجناح نے 60 یزیدیوں کو جہنم واصل کر دیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، انہیں جہنم واصل کر دیا۔ اس کے بعد ظالموں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو امام حسین کا گھوڑا ذوالجناح تمام شہیدوں کی لاش کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور ہنہنانے لگا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے تر کر لیا اور اپنی پاؤں کربلا کی زمین پر اس طرح سے ماری اور اتنے غصے سے ہنہنایا کہ دشمنوں کے پسینے چھوٹ گئے، یہاں تک کہ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ اس وقت عمر بن سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑ گئی تو انہوں نے کہا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ، یہ گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین گھوڑوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد عمر بن سعد کے لوگ اس کو پکڑنے گئے۔ جب وہ لوگ اس کے نزدیک گئے تو اس نے ایسا پاؤں مارا کہ واپس بھاگ پڑا۔ ذوالجناح نے تو کچھ سواروں کو اس کی سواری کے ساتھ زمین پر ہی پٹخ دیا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد نے چلایا اور کہا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ جب گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکلا تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک کے پاس آ کے اپنی پیشانی خون سے سرخ کر لی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن آسمان سے خون کی بارش ہوئی تھی اور ذوالجناح نے اتنا رویا جیسے کوئی عورت اپنے جوان بیٹے کی موت پر روتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح ایک سفید کبوتر کا کربلا کے میدان میں ایک واقعہ مشہور ہے، اور وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد فوجی یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو قید کر لیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بے گور و کفن کربلا کے میدان میں چھوڑ کے شام کی طرف روانہ ہو گئے، اور یوں
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा जमीन करबला में बेगौर कफन पड़ा रहा। इतने में एक कबूतर आसमान से उड़ता हुआ जब जमीन करबला से गुजरा तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महक को महसूस करने लगा और देखा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिस्म मुबारक जमीन करबला में बिखरा हुआ है। तो वो चीखता हुआ आसमान में परवाज करता रहा और दूसरे परिंदों से कहने लगा कि कयामत आ गई, बीबी फातिमा ज़हरा के बेटे को कत्ल कर दिया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का खून जमीन करबला में बिखरा हुआ है। तो यूं कबूतर करबला में आकर मक्तलगाह में फिरने लगे और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गम में रोने लगे और इमाम हुसैन के खून को अपने परों पर लगाने लगे। उन कबूतरों में से एक कबूतर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खून को अपने परों में लेकर मक्के की तरफ रवाना हुआ और दूसरा कबूतर इमाम हुसैन के खून को लेकर मदीने की तरफ रवाना हुआ। तीसरा कबूतर नजफ की तरफ रवाना हुआ। तारीख ने लिखा, मदीने से बाहर सियाम नाम का एक यहूदी रहता था जिसकी बेटी को कोढ़ का मरज था और वो नाबीना थी और ये मरज किसी दूसरे को ना लगे, इसलिए वो रोज एक बाग में अपनी बेटी को बंद करके चला जाता था और सुबह आके अपनी बेटी से मिलता था। बस जैसे ही अपनी बेटी को बाग में छोड़कर वापस गया, उसकी बेटी एक दरख्त के नीचे आके बैठ गई और उस दरख्त के ऊपर वो कबूतर बैठा हुआ था जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खून लेके मदीने की तरफ जा रहा था। बस रात को उस कबूतर के परों से इमाम हुसैन के खून के एक बूंद उस नाबीना के एक आंख में गिरी, दूसरी बूंद दूसरी आंख में गिरी और कुछ बूंदें उनके चेहरे पर लगी। अल्लाह पाक के फजलो करम से वो नाबीना देखने लगी और उसका मरज अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम हुसैन के सदके खत्म कर दिया। जब उनके बाबा को मालूम हुआ कि इमाम हुसैन का कत्ल हो गया है और उन्हीं के खून के कतरे की बदौलत उनकी बेटी का मरज ठीक हुआ है, तो वो शख्स मुसलमान हो गया। सलाम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पर और सलाम हो अहले बैत की अजमत पर, सलाम हो उस नाहक खून पर जो इस्लाम की बका के लिए जमीन करबला में बहता रहा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।